بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 786 اسٹوریز فور یو کی طرف سے آپ سبھی کو پیار بھرا سلام۔ آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں واقعہ ابراہیم علیہ السلام کا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں واقعہ ابراہیم علیہ السلام کا۔ اب تک ہم نے دیکھا ابراہیم علیہ السلام، سیدہ ہاجرہ علیہ السلام اور ننھے اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کے بے آباد ویران جگہ پر اکیلا چھوڑ کر چلے گئے تھے، اور سیدہ ہاجرہ علیہ السلام کو جو کھانا اور پانی دے کر گئے تھے وہ بھی چند دنوں میں ختم ہو گیا۔ اب بھوک اور پیاس سے سیدہ سارہ علیہ السلام کا دودھ بھی خشک ہو گیا اور بچہ بھوک کے مارے رونے لگا۔ کوئی بھی ماں اپنے بچے کو بھوکا پیاسا نہیں دیکھ سکتی۔ سیدہ ہاجرہ علیہ السلام بھی اسماعیل علیہ السلام کو روتا دیکھ پریشان ہو گئی۔ اب وہ بچے کی بھوک پیاس مٹانے کے لیے کھانا پانی ڈھونڈنے لگی۔ انہوں نے بچے کو زمین پر چھوڑا اور تیزی سے قریبی پہاڑی صفا کی طرف بھاگی۔ اوپر چڑھ کر ادھر ادھر نظر دوڑائی کہ کہیں کچھ نظر آ جائے یا کوئی انسان ہی نظر آ جائے، لیکن کچھ نظر نہ آیا۔ ساتھ ہی ساتھ بچے کو بھی دیکھتی رہی۔ پھر صفا پہاڑ سے اتری اور دوسرے پہاڑ مروہ کی طرف دوڑی۔ اب وہ مروہ پہاڑی پر چڑھی، دور دور تک نظر دوڑائی، لیکن وہاں سے بھی انہیں کچھ نظر نہیں آیا۔ پھر مروہ سے نیچے اتری، بچے کی طرف دیکھا، پھر دوسری دفعہ صفا پہاڑی پر چڑھی، پھر کچھ نظر نہیں آیا۔ پھر نیچے اتری، پھر مروہ پہاڑی پر چڑھی۔ اس طرح انہوں نے صفا کے 7 چکر مروہ پہاڑی کے لگائے، لیکن انہیں کچھ بھی نہیں ملا۔ نہ پانی ملا، نہ کھانا، نہ انسان۔ اب وہ اتنا تھک چکی تھی کہ ان کی 8ویں دفعہ چڑھنے کی ہمت ہی نہیں رہی۔ وہ تھک کر وہیں رک گئی۔ اللہ اکبر! ایک عورت اوپر سے بھوکی پیاسی اور صحرا کی کڑک دھوپ صفا اور مروہ کی پہاڑیوں پہ 7 مرتبہ چڑھی اور اتری۔ اللہ کو سیدہ ہاجرہ علیہ السلام کی یہ ادا بہت پسند آئی اور اللہ نے اس ادا کو حج کا حصہ بنا دیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہر مسلمان حج کے دوران صفا اور مروہ کے 7 چکر لگاتے ہیں۔ سبحان اللہ! جب وہ آخری مرتبہ مروہ پہنچی تو انہوں نے ایک آواز سنی۔ یہ آواز اسماعیل علیہ السلام کے قریب سے آ رہی تھی۔ انہوں نے پوری توجہ سے آواز سننے کی کوشش کی اور جلدی سے اسماعیل علیہ السلام کے قریب پہنچی۔ کیا دیکھتی ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کے نیچے سے پانی پھوٹ رہا ہے۔ اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو ان کی مدد کے لیے وہاں بھیجا تھا۔ کچھ روایتوں میں یہ ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں رگڑنے سے وہاں چشمہ پھوٹ پڑا، اور کچھ روایتوں میں ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پنکھ وہاں مارے تو چشمہ بہہ نکلا۔ دونوں ہی صورتوں میں یہ اللہ کا بہت بڑا معجزہ ہے۔ جب سیدہ ہاجرہ علیہ السلام نے پانی دیکھا تو انہیں حیرت ہوئی، اور یہ دیکھ کر ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ پانی چاروں طرف پھوٹ پھوٹ کر بہہ رہا تھا۔ وہ جلدی سے وہاں پہنچے اور زمین کو کھودنا شروع کر دیا اور چاروں طرف پتھروں کی دیوار بنا دی تاکہ پانی بہہ کر ضائع نہ ہو جائے، اور بولنے لگی، زمزم! زمزم کا مطلب ہوتا ہے رک جا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ اسماعیل کی والدہ پر رحم فرمائے۔ اگر وہ جلد بازی سے کام نہ لیتی تو زمزم آج ایک بہنے والا چشمہ ہوتا، لیکن انہوں نے اس کے ارد گرد باندھ دیا، یعنی پتھروں سے گھیرا بنا دیا اور پانی کو بہنے سے روک دیا۔ انہوں نے ایسا اسی لیے کیا تھا کیونکہ اس وقت ان کو پانی کی شدید ضرورت تھی اور وہ پانی کو اپنے پاس جمع کر کے رکھنا چاہتی تھی۔ وہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ پانی بہہ کر ضائع ہو جائے۔ یہ چشمہ سیدہ ہاجرہ علیہ السلام کے لیے اللہ کی طرف سے ان کی مہمان نوازی تھی۔ وہاں نہ تو ان کے اور اسماعیل علیہ السلام کے علاوہ کوئی انسان تھا اور نہ ہی کوئی کھانے کی چیز تھی، بس یہی پانی تھا جو ان کے کھانے اور پینے کا کام کر رہا تھا، جسے ہم آب زمزم کہتے ہیں، اور یہی سے آب زمزم کا آغاز ہوا۔ اب ہم آگے دیکھیں گے کہ سیدہ ہاجرہ علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی زندگی میں آب زمزم کا آغاز ہونے کے بعد ان کی زندگی میں کیا کیا تبدیلیاں آئیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔